الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہیں جن کی صحیح ادائیگی مشکل تصور کی جاتی ہے۔ جو لوگ ان مقامات کو سمجھتے نہیں یا ان کی مشق نہیں کرتے یا ان کے متعلقہ تجوید کے قواعد و قوانین کو نہیں جانتے اور سمجھتے، وہ عام طور پر پوری زندگی ان مقامات کو غلط ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہم مشکل الفاظ کی سیریز شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس مکمل سیریز کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ پر غلطیاں بھی واضح ہو جائیں گی، تجوید کے متعلقہ قوانین کو بھی آپ سمجھ لیں گے اور آپ کی غلطیاں بھی درست ہو جائیں گی۔ ان مشکل مقامات میں سے حروف مقطعات بھی ہیں۔ بعض لوگ ان حروف کا نام بھی غلط لیتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں حروف مقطعات، طا کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ حروف مقطعات نہیں ہیں بلکہ حروف مقطعات ہیں، طا کے اوپر زبر ہے۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ حروف مقطعات میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں، ہم ان پر فوکس کرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ مریم کی پہلی آیت کریمہ کو دیکھیں گے۔ سورہ مریم کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے اور اس کے اندر لوگ 4 قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ اس مقام پر عین ادا کرتے ہوئے لوگ غنہ زمانی کرتے ہیں اور وہ یوں پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہاں غنہ زمانی کرنا یہ ہے ہی غلط۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں غنہ زمانی کا سبب ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو غنہ زمانی کے ساتھ پڑھنا بالکل غلط ہے۔ اور بعض لوگ غنہ آنی کرتے ہیں، آنن فانن نون ساکن کی آواز ناک میں لے جاتے ہیں اور اسے ختم کر کے پھر صاد ادا کرتے ہیں اور وہ یوں پڑھتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، عین صاد۔ عین ادا کیا اور جب نون کی ادائیگی کی باری آتی ہے تو جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، غنہ آنی کرتے ہیں اور صاد پڑھنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہاں غنہ آنی کا سبب بھی موجود نہیں ہے۔ در حقیقت اس مقام پر اخفا ہے۔ سب سے پہلے آپ اخفا کا قاعدہ سمجھیں تاکہ آپ کے لیے اس مقام کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا۔ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کی آواز ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ 2 مثالوں سے اس بات کو سمجھیے۔ نون ساکن کی مثال جیسے انت، انت۔ اب دیکھیں یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ گیا ہے، لہٰذا یہاں نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ نون تنوین کی مثال قوما ظلموا، قوما ظلموا۔ اب دیکھیں میم کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے وا آیا ہے، لہٰذا نون تنوین کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ اب یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ حروف اخفا کون کون سے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں تا، سا، جیم، دال،
ذال زا سین شین صاد واد طا وا فا قاف اور کاف، یہ کل 15 حروف ہیں۔ اب نون ساکن نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف بھی آئے گا تو وہاں آپ اخفا کریں گے۔ اب آپ سورہ مریم کی پہلی آیت کریمہ میں دیکھیں، عین کے اندر نون ساکن ہے۔ جب آپ عین کو ادا کرتے ہیں تو عین ادا کرتے ہوئے نون ساکن آخر میں آتا ہے۔ اب نون ساکن کے بعد چونکہ حروف اخفا میں سے صاد آیا ہے، اس لیے یہاں غنہ نہیں بلکہ اخفا کریں گے، اور اس آیت کریمہ کو اخفا کے ساتھ یوں پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد عین صاد، ایک الف کے برابر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کریں گے۔ بعض لوگ یہاں اخفا میں بھی غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ وہ اخفا کو مد فرعی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مد فرعی کا مطلب یہ ہے کہ اسے لمبا کر کے ادا کرتے ہیں اور 5 الف کے برابر اس کی مقدار ادا کرتے ہیں، اور وہ یوں پڑھتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، جبکہ اس مقام پر مد فرعی نہیں ہے بلکہ اخفا ہے۔ جب اخفا ہے اور اخفا کے متعلق ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کی مقدار 1 الف کے برابر آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ہے، تو واضح ہو گیا کہ اسے 5 الف کے برابر لمبا کر کے اخفا کرنا بھی غلط ہے۔ تو یہاں غنہ زمانی کرنا بھی غلط ہے، غنہ آنی کرنا بھی غلط ہے، اور اخفا میں مد فرعی کرنا بھی غلط ہے، بلکہ یہاں صرف اخفا ہے اور اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ناک میں آواز چھپا کر ادا کرنا ہے۔ امید ہے اس مقام پر میجر مسٹیک بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ تجوید کا قانون بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے صحیح ادائیگی بھی سمجھ لی ہوگی۔ دوبارہ آپ اس حرف کو سنیے اور اس کی مشق کیجیے، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔